ایک ڈاکٹر کو رات کے 2 بجے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے گہری نیند میں، اس کو ٹیلی فون کال آتی ہے، وہ اٹھا لیتا ہے کہ شاید کوئی ایمرجنسی ہے۔ آگے سے ایک اس کا مریض بول رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے انسومنیا کی بیماری ہے۔ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے رات کے 2 بجے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر تمہیں یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو پھیلا کیوں رہے ہو تم سارے محلے میں، سب کو اٹھا اٹھا کے بتا رہے ہو۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی پاپولیشن اور بہت اچھا نمبر ایک ایڈلٹس کا ہے کہ جن کی نیند اس طریقے کی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، اور وہ اس نیند کو پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نیند بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 ٹائم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ چیز جو ہماری زندگی کا 1/3 کور کرتی ہے، شاید لارجر دین اینی ادر ایکٹیویٹی ان لائف، اس کے اوپر اتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، نیند صرف ریسٹ کا پیریڈ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید نیند صرف پارکنگ ٹائم ہے، جیسے گاڑی ٹرک دن بھر چلتا رہتا ہے اور رات کو جا کر آپ اس کو پارکنگ یارڈ میں بند کر دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم دن بھر مزدوروں کی طرح کام کر کے رات کو 8 گھنٹے کے لیے پڑ جاتے ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ نیند کے جو 8 گھنٹے ہیں اس میں ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کام بہت ضروری کام ہے۔ اگر وہ کام صحیح طریقے سے ہمارا سسٹم، میں جب سسٹم کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہمارا برین، مائنڈ، باڈی کے آرگنز، لنگز، ہارٹ، اسٹمک، مسلز، بلڈ سب شامل ہیں۔ ہمارا سسٹم اگر وہ 8 گھنٹے کا نیند کا کام صحیح طریقے سے پرفارم نہ کرے تو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور بہت سے ہمارے پرابلمز اور مسائلز جن کی ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ نیند کے دوران ہم اس نیند سے وہ کام نہیں لے پاتے، یا ہماری جو نیند ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے چند گھنٹوں کی، وہ اس طریقے سے وہ اس کام کو پرفارم نہیں کر پاتی۔ ایک اچھی نیند لینے کے لیے اور نیند کو پراپر فائدہ مند ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیند ہوتی کیا ہے، نیند کے فائدے کیا ہیں، نیند کے دوران ہماری باڈی کی فزیولوجی، سائیکالوجی، مینٹل سسٹم اور اوور آل سسٹم میں کیا چینجز آتی ہیں، کیا سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے پھر ہمیں پر اچھے طریقے سے ہم اپنی ان چیزوں کو مینیج کر پاتے ہیں۔ نیند میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک باڈی کلاک ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے نظام میں ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ لگایا ہوا ہے، جو پرزہ ایسی ہارمونز اور ایسے سسٹمز کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس سے ہمارے پورے باڈی کا سسٹم جو ہے فنکشنز وہ 24 گھنٹے کے سائیکل پہ ایک کلاک کی مانند کام کرتے ہیں۔ اس کو سرکیڈین ردم بھی کہتے ہیں، میں اس کو آسان زبان میں باڈی کلاک کہہ دیتا ہوں۔ اور یہ باڈی کلاک تقریباً تمام نباتات، چرند پرند سب میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ چاہے وہ پرندے ہوں یا جانور ہوں یا پیٹس ہوں یا درخت پودے ہوں، وہ اس ایک 24 آور کا جو سورج دن رات کا سائیکل ہے اس کے حساب سے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ انسانی جسم بھی اسی کے حساب سے بنا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے ہم نے روشنی کرنا سیکھ لیا ہے، جب سے الیکٹرک گیجٹس آ گئے ہیں، جب سے ہماری زندگی مکینیکل ہو گئی ہے، ہم بہت سا کام، بہت سی زندگی اس نیچرل باڈی کلاک کے اگینسٹ گزار دیتے ہیں۔ یہ ایک بیسک قانون فطرت ہے کہ جو چیز، جو ایکٹیویٹیز، جو کام آپ جو نیچر کی ڈیزائن کردہ اس مشین کا جو مینول یا سسٹم ڈیزائن ہے اس کے اگینسٹ کریں گے، اس کے اپنے اثرات ہونے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گاڑی بھی یا کوئی ایک الیکٹرک گیجٹ بھی جو مینوفیکچرر ہے اس کے اصولوں کے یا اس کی گائیڈنس کے خلاف چلائیں گے تو آبویسلی اس میں پرابلمز آ جاتے ہیں۔ سو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باڈی کلاک ہے کیا۔ باڈی کلاک بیسیکلی سورج کے حساب سے کام کرتا ہے، اور وہ جو ایک
دماغ میں نے کہا چھوٹا سا پرزہ ہمارا ہے باڈی کلاک جو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ شام کو تقریباً 8-9 بجے سے لے کے رات کے 2-2:30 بجے کے درمیان ایک ایسی ہارمون ریلیز کرتا ہے، نہ ایک بلکہ 3-4 ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ ہم سب کو ایک ہارمون میلیٹونین کا شاید نام پتہ ہو، تو 8-9 بجے وہ میلیٹونین ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور رات 1:30-2-12 بجے جو ہے وہ پیک پہ جا پہنچتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، جب وہ 0 کے قریب پہنچتی ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک 24 آور کا باڈی کلاک۔ اسی طرح سے دوسری 2-3 اور ہارمونز بھی اسی پینیل گلینڈ اسے کہتے ہیں، اس پائنیل گلینڈ سے 3 ہارمونز اور بھی ریلیز ہوتی ہیں۔ تو قدرت نے جو نظام سیٹ کیا ہے اس کے تحت نیند کا جو بہترین ٹائم ہے وہ رات 9 بجے سے لے کے صبح کے 5 بجے تک ہے۔ سو جیسے ہمارا ڈے ٹائم آفس کلاک 9 to 5 آفس ہے، اسی طرح کے جو نیچر کا باڈی کلاک کے تحت سلیپ کا ٹائم ہے وہ 9 to 5 ہے، لیکن رات کے 9 سے 5۔ ہم اس باڈی کلاک کو جتنا آگے پیچھے کریں گے اتنے ہمارے باڈیلی سسٹمز جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہ رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور مسلسل کئی سالوں تک کرتے رہتے ہیں، ان کی نیند کی کوالٹی وہ نہیں آتی کہ جو کہ ایک نارمل سلیپ سائیکل میں نیند کی کوالٹی آنی چاہیے۔ اور جب نیند کی میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ باڈی کلاک کے تحت باڈی کے ڈفرینٹ ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں اور سرٹن باڈی فنکشنز پرفارم کرتی ہے، چونکہ وہ فنکشنز پرفارم نہیں ہو پاتے اور وہ باڈی کلاک ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے مختلف قسم کی فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیزز اور پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی باڈی کلاک ہے جو میلیٹونین اور یہ دوسری ہارمونز ریلیز کرتا ہے، باڈی کلاک کس چیز سے چلتا ہے؟ The research says کہ ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارا جو برین ہے بیسیکلی، اس میں انفارمیشن، میسیجز یا ڈیٹا جانے کے 5 مین سورسز ہیں، اور وہ ہماری 5 سینسز ہیں۔ ہم کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، یا ہم زبان سے چکھتے ہیں، یہ ہمارے 5، یا کانوں سے سنتے ہیں، یہ ڈیٹا سورسز ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا سورس ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ جب آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہماری آنکھیں کنیکٹڈ ہیں تھرو این آپٹک نرو ٹو آور برین، اور اس برین سینٹر کو یہ میسج ملتا ہے کہ دن کی روشنی ہو گئی ہے یا دن کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اور جو ایک نیچرل جو میں نے پہلے عرض کی کہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی اسی دن کی روشنی سے جاگتے ہیں اور سوتے ہیں، یہ بیسیکلی نیچرل سن لائٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے اس باڈی کلاک کو مینٹین کرنے میں، اور ایون ادروائز ہمارے برین کے فنکشننگ میں۔ اور وہ باڈی کلاک اور وہ انفارمیشن جاتی ہے تھرو دا آپٹک آئیز، اور آئی سے آپٹک نرو سے برین میں، اس سینٹر میں جہاں سے وہ ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارا باڈی کلاک مینٹین کرتے ہیں۔ جو ہمارا باڈی کلاک ہے، جو ہمارا سلیپ ٹائم ہے، اس سلیپ ٹائم کے دوران جو میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ صرف ایک پارکنگ لاٹ ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ دن بھر میں 16 گھنٹے جو باڈی کے مسلز میں، جو باڈی کے فلوئڈز میں، جو باڈی کے نروز میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا ویئر ٹیئر ہوتا ہے، اس ساری چیز کو ریپیئر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایکچولی ہماری سلیپ ایک ریپیئر اور ریجوینیشن R&R میکینزم کہہ لیں ہمارے اوور آل باڈی کا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس R&R کے لیے یا ریپیئر اینڈ ریجوینیشن کے لیے جو ایک مین ہارمون کام کرتی ہے ایکٹیو، وہ میلیٹونین ہوتی ہے۔ سو میلیٹونین اگر اس اپروپریٹ ٹائم پہ ریلیز ہو اور وہ ہمارے باڈی میں چل رہی ہو تو وہ سارے فنکشنز پرفارم کرتی ہے جو پرائمریلی 3 یا 4 بیسک فنکشنز ہوتے ہیں۔ I'll explain later۔ وہی پائنیل گلینڈ جو کہ باڈی کلاک ریگولیٹ کرتا ہے، دوسری ہارمون جو ریلیز کرتا ہے وہ سیروٹونین ہوتی ہے۔ سیروٹونین کو عام طور پر گڈ موڈ ہارمون کہتے ہیں، اور جتنی اچھی اور ٹائملی وہ ہارمون ریلیز ہو کے ہمارے باڈی میں ہوتی ہے اتنا ہمارا موڈ بہتر رہتا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ نیند پوری نہ ہو تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر بچوں میں
آپ ذرا بچے کو آدھی رات میں جگا کے دیکھیں اور دیکھیں وہ کیسے چڑچڑا ہوتا ہے، بیکاز دیٹ ہارمون سیروٹونین از ناٹ ریلیزڈ کمپلیٹلی، اور نہ وہ اپنے باڈی کے اوپر فنکشن کر پائی ہے. سو دا سیکنڈ ہارمون دیٹ از ریلیزڈ از کالڈ سیروٹونین. تیسری ہارمون جو کہ ایڈلٹس میں خاص طور پہ ریلیز ہوتی ہے بائی دا پائنیئر گلینڈ، دیٹ از کالڈ آرگونین ویزوٹوسن، اور یہ جو ہوتی ہے اٹس اے کائنڈ آف نیچرل پین کلر. سو بہت سے جو باڈی ایکس اینڈ پینز ڈے میں ہمیں رہتے ہیں، اگر ہم پراپر 8 گھنٹے کی اس ٹائم پہ سلیپ لیتے ہیں تو یہ آرگونین جو ہارمون ریلیز ہوتی ہے اس سے وہ بہت ساری ہماری جو پینز اینڈ ایکس ہوتی ہیں وہ ریکور ہو جاتی ہیں. ہاؤ از اٹس اے ڈیٹیلڈ بایو کیمیکل فینومینا، بٹ دیٹ ایکچولی از اے کائنڈ آف واٹ وی کال دا نیچرل پین کلر. اور عام طور پر یہ زیادہ جو نیچرل پین کلر ریلیز ہوتا ہے اور یہ ہارمونز، یہ ایکسرسائز کرنے سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. آپ دن میں جتنی ایکسرسائز زیادہ کریں گے، آف کورس اپ ٹو اے لمٹ، اتنی یہ ہارمون زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے ریلیز ہوتی ہیں. اور اسی لیے جب ہم ایکسرسائز کر کے تھک کے سوتے ہیں تو نیند کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو اگر ہم سارا دن لیپ ٹاپ کے سامنے صرف چیئر پر ہی بیٹھے رہیں. فورتھ ہارمون جو پائنیئر گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے وہ ایپیتھیلامین ہوتی ہے. فورتھ ہارمون جو ایپیتھیلامین از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ آپ کے برین کی لرننگ ابیلٹی اور کیپیسٹی کو انکریز کرتی ہے. انسانی برین جو ہے اس میں لرننگ کیپیسٹی رہتی ہے ٹل دا ویری لاسٹ ڈے. ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، اب ہم نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتے. نتھنگ لائک دیٹ. ہارمون جو ہے یہ برین کی لرننگ ابیلٹی کو انہانس کرتی ہے ایپیتھیلامین. اسی لیے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ایگزام سے پہلے اور مشکل جب کورس اسٹڈیز ہوں اس میں نیند کو کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ نیند کمپرومائز کرتے ہیں تو اپنی طرف سے تو آپ زیادہ ٹائم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تعلیم کے اوپر یا جو بھی آپ مینٹل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو ابیلٹی ٹو لرن نیو تھنگز ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. So this hormone functions as a learning capacity. So 4 different hormones میں نے گزارش کی ہے کہ پائنیئر گلینڈ نیند میں ریلیز کرتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی جو نیند ہے یہ ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سائیکلز میں آتی ہے، اور وہ سائیکلز تقریباً 90 منٹ کے سائیکلز ہوتے ہیں یا 1.5 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پر ڈے ٹائم پہ بھی زیادہ ریفریشنگ سلیپ وہی ہوتی ہے جو پورا 1.5 گھنٹے کا سائیکل پورا کر لیتی ہے. تو جو میں آئیڈیل باڈی کلاک کے حساب سے کہتا ہوں کہ 9 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک اگر آپ کی نیند کے سائیکل ہیں تو پہلا سائیکل 9 سے لے کے رات 10:30 بجے تک، دوسرا سائیکل 10:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک، اور تیسرا سائیکل 12:30 سے 1:30، اور پھر 1:30 سے 3، اور آخری سائیکل 2 گھنٹے کا 3 سے 5 تک. سو یہ 4-5 سائیکلز میں نیند پوری ہوتی ہے. اور ہر سائیکل کے اندر 2 ٹائپ آف نیند ہوتی ہے. نیند کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کو انگریزی میں جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ کہتے ہیں ریم، ریپڈ آئی موومنٹ، جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کی پتلیاں، آپ کی آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہے. وہ سوئے ہوئے بندے کو بھی دوسرے بندے کو جو سو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہیں. اور دوسری سلیپ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ، NREM. لیکن عام لینگویج کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کو میں ایکٹیو سلیپ کہہ دیتا ہوں، اور جو دوسری ہے اس کو ہم پیسو سلیپ کہہ دیتے ہیں. ایکٹیو اس لیے کہ اس کے دماغ ذہن گڑ چل رہا ہوتا ہے اور اسی دوران آپ کو خواب آتے ہیں، اور جو پیسو نیند ہوتی ہے وہ نسبتاً اس میں ایکٹیویٹی برین کی کم ہوتی ہے. اب یہ 90 منٹ کے سائیکل جو 4 آتے ہیں 5، ان کے دوران اس کی جو ریشو ہے ایکٹیو سلیپ کی اور نان ایکٹیو سلیپ کی یہ چینج ہوتی رہتی ہے. شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے پہلے سائیکلز میں نان ایکٹیو سلیپ یا پیسو سلیپ زیادہ ہوتی ہے اور ایکٹیو سلیپ کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے رات گزرتی ہے ایکٹیو سلیپ کا کمپوننٹ نان ایکٹیو سلیپ کی نسبت زیادہ ہوتا جاتا ہے. آپ کے ساتھ گراف ہے، آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر خواب صبح کے ٹائم پہ آتے ہیں جس میں آپ کے اس سائیکل میں
ایکٹیو سلیپ کا کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے. اب چونکہ باڈی کی جو کلاک ہے اس کے حساب سے یہ پورا 8 گھنٹے کی سلیپ اگر پوری نہیں ہوگی تو آپ کے اس باڈی فنکشنز جو باڈی نے پرفارم کرنے ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گیپ رہ جائے گا. عام طور پر کہتے ہیں کہ شروع کی نیند چونکہ ریفریش وہ زیادہ ہے، پیسو نیند ہے، اور اس بعد والی نیند جو ہے وہ ایکٹیو ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ sleep an hour of sleep before midnight is worth 2 after the midnight. جو یہ اگر آپ سلیپ سائیکل دیکھیں تو اس میں 9 سے 12 والا جو ایک پیریڈ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے آپ کی سلیپ کا، اور جو 12 سے بعد والا ہے وہ نسبتاً لیس ریفریشنگ ہے. ہم میں سے وہ لوگ جن کا سلیپ سائیکل ہی رات 12 بجے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آبویسلی ایک ان نیچرل سلیپ سائیکل کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ سلیپ اتنی ریفریشنگ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک نارمل اس نیچرل ٹائم کی سلیپ ہوتی ہے.